آپ دیکھ رہے ہیں کرائسس سیل، میں ہوں احمد قریشی۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت پاکستان کے کندھوں اپنے ایک نئے کردار کا آغاز کر رہا ہے، اور وہ ایک ایگریسو کردار ہے ایز اے سپر پاور، جو کہ اپنے حدود، اپنے بارڈرز کے باہر جا کے ملٹری ایکشن لے۔ یہ کام بھارت نے پہلے کبھی نہیں کیا ہے، اب وہ پہلی مرتبہ کرنے جا رہے ہیں۔ ممبئی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس حوالے سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹینشن ڈیفیوز کرنے کے لیے بہت سے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، بالخصوص امریکہ کی طرف سے جو امریکہ کا کردار ہے، وہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹینشن ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن کچھ دوسرے بھی تجزیے ہیں اس حوالے سے۔ ہم نے پاکستان میں تو بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، کنسپریسی تھیوریز بھی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کلپ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس وقت یہ ایک امریکن ہسٹورین ہیں، مسٹر ویبسٹر ٹارپلے۔ انہوں نے ابھی بک حال ہی میں شائع کی ہے، اوباما کی پریزیڈنسی کس طرح ہوگی اس پر، اور کچھ انسائڈ انفارمیشن کچھ لوگوں کی جو اس پریزیڈنسی میں اہم کردار ادا کریں گے، لیکن انہوں نے پاکستان کے متعلق بہت اہم بات کی ہے۔ یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ Well, it's the Obama policy of bashing Pakistan, dividing it into 5 or 6 parts. Remember, Waziristan, Sindh, Punjab, Baluchistan, Pashtunistan, and more and more. The immediate framework, the U.S.-Indian nuclear deal, so the U.S. has a nuclear alliance with India. On the other side, the urgency to get out there and stop the Pakistani-Chinese alliance, which is building up. Then you get into the raw, right? The raw story, the research and analysis wing, the Indian intelligence organization. Everybody knows the ISI. They've been demonized. US media have never talked about the raw. پچھلے 48 آورز میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کے اعلیٰ سطح کے جو حکام ہیں، ان کی طرف سے بہت سخت قسم کے بیانات بالکل سامنے آ چکے ہیں۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، پرائم منسٹر آف پاکستان، وزیر خارجہ نے، اور کچھ رپورٹس کے مطابق آرمی چیف کے، ان سب کے جو سٹیٹمنٹس آئے ہیں وہ بہت کلیئر ہیں۔ جیسے کہ صدر زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان will defend itself. We have it and no way are we giving it up till the last drop of our blood. We shall defend this nation. ساتھ ہی بہت تیزی سے فاسٹ ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ آج سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ سعود الفیصل دلی پہنچ چکے ہیں، آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے ہندوستان کے وزیر خارجہ سے۔ اور پھر ایک بڑی یعنی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ چائنیز نیوی کے 2 ڈسٹرائرز اور ایک سپلائی شپ، ٹوٹل 800 کرو پر مبنی یہ ایک اسمال فلوٹیلا ہے، اور یہ بحر عدن پہنچ گئے ہے، جو کہ بالکل پاکستان کے اپوزٹ آتا ہے۔ یہ سمندر بحر عرب کے رائٹ اپوزٹ بحر عدن میں ہے، یمن کے اپوزٹ۔ ہسٹورینز کے مطابق اور اینالسٹ کے مطابق 15 سینچری کے بعد یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ چائنیز جنگی بیڑے جو ہیں وہ چائنا کے بحری حدود سے باہر نکل کر آ رہے ہیں اور کسی ایکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ بیسکلی ان کا جو یہ کنیکشن جو بن رہا ہے وہ پائریٹ سے بن رہا ہے، صومالیہ کے حوالے سے، لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستانی بحری جہاز جو ہیں، شپس، وہ بھی وہاں پہنچی ہوئی ہیں۔ اور پھر 5th فلیٹ امریکہ کی جو بیسڈ ہے بحرین میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ ویلکم کرتے ہیں چائنیز شپس کو۔ ایک تیسرا ایلیمنٹ جو ہے اس پورے ڈیولپمنٹس میں وہ اسرائیل کا ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ کیا یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ہمارا سامنا تو بھارتی فوج سے ہے، لیکن بھارت فوج کے پس پردہ کیا ہم اسرائیلی ہتھیار کا بھی سامنا کر رہے ہیں؟ اس پر مزید بات کرنے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر سیمسن سائمن شرف، ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں پاکستان آرمڈ فورسز کے۔ تھینک یو بریگیڈیئر فار جوائننگ اس۔ مائی فرسٹ کویسچن از کہ خدا نخواستہ اگر صورتحال بگڑتی ہے اور جنگ چھڑتی ہے تو پاکستان کے بھارت میں ممکنہ اہداف کیا ہو سکتے ہیں؟ احمد قریشی، میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی جنگ کا تصور ہم لوگوں کے ذہن میں 1965 یا 1971 کے حوالے سے ہوگا، اس قسم کی جنگ نہیں چھڑے گی۔ اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو شاید جنگ اس وقت شروع ہو بھی چکی ہے، اور رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پاکستان کی اٹریشن کی جائے گی، جو کہ فوجی بھی ہوگی، اکنامک بھی ہوگی، اور جو ہماری انٹرنل انٹیگریشن ہے اس کی بھی ہوگی۔ تو ایک بڑے کینوس کے اوپر جو مین اہداف ہوں گے وہ ہماری پولیٹیکل اٹریشن ہے، انٹرنل انٹیگریشن کی اٹریشن ہے، اور پھر آرم فورسز کو بدنام کرنا ہے۔ پاکستان کے اہداف بھی بہت زیادہ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت پاکستان کی مسلح افواج نے اور سیاسی جو قائدین ہیں ہمارے، انہوں نے وہ اہداف چنے بھی ہوں گے اور ان پہ
بحث بھی ہوئی ہوگی، اور میرے لیے اس قسم کے اہداف کے متعلق کچھ کہنا اس وقت ممکن نہیں، کیونکہ یہ قبل از وقت ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری طرف میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے انٹیگریشن کی بات کی تھی، آپ نے کہا کہ یہ چیز جو ہے وار آف ایٹریشن کی صورت یا شکل اختیار کر سکتی ہے اور کئی عرصے تک چل سکتی ہے۔ اس ضمن میں آپ نے پاکستان کی انٹیگریٹی یا انٹیگریشن کی بات کی کہ اس کو بھی ہدف بنایا جائے گا۔ اب جنگ میں ڈائریکٹ ہدف تو ہمیں پتہ ہے شہروں پہ یا دوسری جگہوں پہ، پاور پلانٹس پہ، ان جگہوں پہ، لیکن یہ انٹیگریشن کو کیسے وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے تجزیے کے مطابق؟ جو بھی پاکستان کے خلاف ایک فزیکل اسالٹ ہوگا یا ایکشن ہوگا، خواہ وہ پریسیجن سٹرائکس ہوں، ہاٹ پرسوٹ ہو، ٹارگٹنگ ہو سلیکٹیو قسم کی، اس کے ساتھ ہی یہ باقی تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی شروع ہو جائیں گی، اور اس میں انڈیا کی ایجنسیز، یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایجنسیز، یہ سب اس میں شامل ہوں گے تاکہ پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کیا جائے۔ اب آپ کو پتہ ہے اس سال فروری میں ہم سب مصروف تھے یہاں پر انتخابات میں۔ ہندوستان میں جو اسرائیل کے سفیر ہیں مارک سوفر، انہوں نے آؤٹ لک میگزین جو ہے انڈیا کی، ان کو ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ ریویل کیا بڑے کھل کے کہ ایک سیکرٹ معاہدے کے تحت اسرائیل نے بہت مشکل وقت میں ہندوستان کی کارگل میں مدد کی تھی، جس کی وجہ سے کارگل کا رخ جنگ کا موڑا گیا۔ یہ مارک سوفر کے یعنی ایگزیکٹ ورڈز ہیں۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی ہمارا جو سامنا ہے ہماری افواج کا، وہ ہندوستانی فوج سے ہے، پس پردہ کیا ہمارا سامنا اسرائیلی ہتھیار سے بھی ہے، اور اگر ہے تو کیا ہیں وہ ہتھیار؟ یقیناً ہے، اور اب کا نہیں ہے۔ یہ 1971 میں بھی ایمرجنسی میں اینٹی ٹینک کروز ود ویپنز اسرائیل نے ایئر لفٹ کیے تھے انڈیا کے لیے، اور وہ چیزیں پاکستان آرمی کے خلاف کشمیر میں استعمال بھی ہوئی تھیں۔ انڈیا اور اسرائیل کی دفاعی جو کوآپریشن ہے یہ بہت پرانی ہے، خاص کر سرویلنس سسٹمز میں، ڈرونز کے شعبے میں، اور گائیڈنس سسٹمز کے اندر۔ اس کے علاوہ اس وقت جو انڈیا کے پاس 2 اواکس ہیں، ان میں ایک رشین ایکوپمنٹ ہے، جہاز دونوں رشین ہیں، لیکن ایک میں رشین ایکوپمنٹ ہے، ایک میں اسرائیلی ایکوپمنٹ ہے۔ اور آپ نے بات کی کہ پرانی کوآپریشن ہے، لیکن پہلے شاید اس طرح انڈکٹ شاید اسرائیلی ایکوپمنٹ یا ویپنز انڈکٹ نہیں ہوئے تھے انڈین آرمی میں جس طرح اب شاید پائے جاتے ہیں، اور آپ نے اس حوالے سے شاید کچھ پیپرز بھی لکھے ہیں، کچھ اسلحہ ہے، آپ تھوڑا سا بتائیں گے ناظرین کو کہ کچھ اسلحہ جو انڈین آرمی یا ایئر فورس استعمال کر رہی ہے انڈین یا بھارتی ناموں کے تحت، وہ دراصل اسرائیلی یعنی مینوفیکچرڈ ایکوپمنٹ ہے اور ان کے باقاعدہ استعمال بھی ہو رہے ہیں اسرائیلی آرمی میں؟ جی، کسی حد تک اس طریقے سے ہے۔ مثلاً بری افواج میں انڈیا جو اپنا ٹینک ڈیولپ کر رہا ہے ارجن، اس سے ملتا جلتا ٹینک ہی اسرائیل بھی ڈیولپ کر رہا ہے، یہ ایک ہے۔ اس کے علاوہ گراؤنڈ سرویلنس ریڈارز ہیں، سرویلنس ایکوپمنٹ ہے، ڈرونز ہیں جو اسرائیل کی انڈیا استعمال کرتا ہے، دنیا کی بیسٹ ڈرونز ہیں، سائز میں چھوٹی ہیں، سپیڈ بہت زیادہ ہے، ان کی آپٹکس بہت اچھی ہیں، اور ان کا براہ راست کنیکشن اسرائیلی سرویلنس سسٹم کے ساتھ ہے جو کہ کنیکٹڈ ہے جیریکو 1، جیریکو 2 اور گیبریل میزائلز کے ساتھ۔ تو ٹھیک ہے، انڈین فریگیٹس بن رہی ہیں جن میں انڈین اسرائیلی کوآپریشن شامل ہے۔ آخری سوال، اور وہ یہ ہے کہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہندوستان میں یا سننے میں آ رہا ہے کہ انہیں یہ مسکنسیپشن ہے کہ یہ معمولی جھڑپ، یہ جنگ جو ہے معمولی جھڑپ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے خیال میں کیا یہ معمولی جھڑپ ہی رہے گی یا یہ بڑی جنگ بن سکتی ہے؟ یہ جب شروع ہوگی ایک دفعہ تو کسی بھی ایکٹر کو اس کی ایسکلیشن پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا، اور جس قسم کے اہداف میں نے شروع میں آپ کو بتائے تھے وہ ایک جھڑپ کے بعد ختم نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ کئی سال تک چلے گی اور الٹیمیٹلی ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہوگی۔ یعنی کہ there is no concept of a limited war. You don't believe that there could be a دیکھیے limited war. کلازوٹس کے مطابق ہر جنگ لمیٹڈ ہوتی ہے، کیونکہ اگر ٹوٹل وار ہو تو مکمل تباہی و بربادی ہوتی ہے، کیونکہ ہر جنگ کے پیچھے اور لمیٹڈ وار کے پیچھے کچھ سیاسی اہداف ہوتے ہیں، اور اس میں سر فہرست امن کا ہدف ہوتا ہے۔ تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو کمزور کر کے ڈپلومیٹکلی نیگوسیشنز پہ لایا جائے، تو اس لحاظ سے جنگ جو ہے وہ لمیٹڈ وار ہی ہوتی ہے۔ لیکن جس پس منظر میں بات کر رہا ہوں، یہ ایک ایسی جنگ میں تبدیل ہوگی جہاں پر جو کہ مجھے معلوم ہے اس وقت افغانستان میں کم از کم 2 جگہوں پر
کابل اور بھگرام میں بلٹس یا فوجی چھاؤنیاں چھوٹی چھوٹی قائم کرنے کا کام جاری ہے. اس میں انڈین کنٹریکٹرز ملوث ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر انڈین ٹروپس آئیں گے انڈین انویسٹمنٹس کو پروٹیکشن دینے کے لیے. لیکن سننے میں ہے اور میری اسیسمنٹ ہے کہ شروع میں کم از کم 2 انفنٹری ڈویژن جو کہ میکنائز ٹائپ ہوں گے وہاں پر آئیں گے, اور بعد میں اگر ایسکلیشن بڑھتی چلی گئی تو یہ 2 ڈویژن 2 کورز میں تبدیل ہو جائیں گے. We thank you very much Brigadier Samson Sharaf joining us from Islam Abad. اور ہم جو ہیں نیکسٹ سیگمنٹ میں, اب تک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اجمل قصاب کے حوالے سے ہندوستان میں بہت بات ہوئی ہے. وہ باقی 9 جن کے بارے میں شروع میں تصویریں بھی جاری کی تھی ہندوستانی اتھارٹیز نے, ان کے بارے میں اب کوئی بات نہیں ہو رہی. ان کا کیا ہوا, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور we'll come after this quick break. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں کرائسس سیل. 2 اہم ڈیولپمنٹس. ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں پروگرام کے کہ 2 چائنیز ڈسٹرائرز اور ایک سپلائی شپ, ٹوٹل 800 کرو بحر عدن پہنچ گئے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے. اٹس اے میجر ڈیولپمنٹ. سیکنڈ امپورٹنٹ ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ سعود الفیصل نئی دلی پہنچ گئے اور وہاں پہ انہوں نے آج ملاقات کی بھارت کے وزیر خارجہ سے ابھی تک. لیکن اٹس اے ویری میجر ڈیولپمنٹ. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں جدہ سے اس پر بات کرنے کے لیے جناب خالد المعینہ صاحب, جو کہ ایڈیٹر ان چیف ہیں عرب نیوز کے. بہت شکریہ خالد صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. آپ بتائیں پہلے کہ سعودی عرب اس وقت یہ جو وزٹ ہے سعود الفیصل کی نئی دلی, اس کا کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ایگزیکٹلی؟ اس کی اچیومنٹ یہ ہے کہ وہ ٹینشن کو کم کریں, بیکاز اگر جب یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں آن دا ادر سائڈ اور انڈیا کے جو وار لائک سچویشن اور ان کے جو پریس میڈیا, پرناب مکھرجی اور دوسرے ادر لیڈرز, بال ٹھاکرے, تو یہ لوگ جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں پورے انڈیا کو ایکسائٹ اور انسائٹ کر رہے ہیں. اور دس از ناٹ گڈ, neither for Pakistan nor for India nor for the region. So اس لیے سعودی عرب کے جو فورن منسٹر جو پہلے سے وہ جا رہے تھے تو ان کا مین فوکس یہ ہوگا ڈیفیوژن آف ٹینشن. اچھا خالد صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں بھی سب کو معلوم ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے بڑے یعنی کہ قریبی تعلقات ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی شہزادہ سعود الفیصل کا نئی دلی جانا اور جس طرح جس نگاہ سے انہیں دیکھا جائے گا اس سے شاید وہاں پہ جو ایک گروپ ہے جو اس وقت بڑا یعنی کہ ہائپڈ اپ ہوا ہوا ہے, ورک ہوا ہے جنگ کے لیے, وہ اس کو غلط طریقے سے لے گا کہ پریشر پاکستان کے کیس مضبوط کی جا رہی ہے؟ نہیں, وہ تو یہ نہیں, وہ میرے خیال میں ادر سائڈ میں وہ یہ کہتے ہوں گے کہ یہ آ رہے ہیں ڈیفیوز ٹینشن اور انڈیا کو کی جو اسٹرانگ ٹیکٹکس ہے ان کو ذرا کمزور کریں. کیونکہ ہر روز اگر آپ پڑھیں انڈین میڈیا میں وہ پاکستان اور سعودی عرب کو ڈسکرائب کرتے ہیں ایز آل ویدر فرینڈز, بیکر, سپورٹر آف پاکستان. لیکن سعودی عرب یہ بھی چاہتا ہے کہ آن اے نیوٹرل بیسس پارٹ آف دا OIC, پاکستان OIC کے ممبر ہیں, کہ جا کے انڈین میں کچھ سینس لگائیں کہ دے مے ہیو کم فرام پاکستان, یہ ٹیررسٹ اب تک کچھ معلوم نہیں ہے, لیکن کہ پاکستان گورنمنٹ انوالومنٹ نہیں ہے, بیکاز اٹ ول بی سوئسائڈ فار پاکستان ٹو ڈو دس. کتنا انفلوئنس ہے خالد صاحب سعودی عرب کا ہندوستان پہ, بھارت پہ کتنا اثر و رسوخ ہے؟ میرے خیال میں انفلوئنس تو نہیں ہے, بیکاز وہ سنیں گے نہیں, بیکاز اب اگر آپ مکھرجی صاحب کا اسٹیٹمنٹس پڑھیں گے, آئی واز ان انڈیا فار اے ویک, رات دن وہ وہی کر رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے بفٹنگ رپلائی. بس آج منموہن سنگھ نے یہ کہا کہ ہی ہیز رولڈ آؤٹ وار. آپ ایک کنٹری یا دونوں کنٹری جس میں اتنی غربت ہے, پینے کا پانی نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں, ہاؤ کین دے افورڈ وار؟ اینڈ اسپیشلی سو انڈیا جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 9% گروتھ ہے یا 10%, تو میرے خیال میں کہ پوری گروتھ اور ان کے پورے یہ ڈیولپمنٹس ول کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. پاکستان میں بھی نقصان ہوگا. آپ کچھ منموہن سنگھ کی اور پرناب مکھرجی کی بات کی آپ نے, مجھے لگا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید وہاں پہ 2 کیمپس ہیں اور وہ 2 کیمپس نئی دلی میں اسٹیبلشمنٹ میں 2 کیمپس ہیں اور وہ 2 کیمپ میں ایک طرح سے وہ چل رہی ہے ٹگ آف وار, ایک ہاکش ہے اور ایک ڈوش ہے, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل, یعنی ایک کیمپ ہے ریزنیبل کیمپ. میں کافی ایڈیٹرز لوگوں سے ملا, میں لوگوں سے ملا, نوبڈی وانٹس وار, لیکن ایک اسٹرانگ کیمپ ہے وہ جو ہاکش کیمپ ہے, جو بال ٹھاکر ہے, جو یہ آپ کے دوسرے RSS کے اور شیو سینا کے, ان کے پاس یہ فالس نیشنلزم ہے
کہ مارو یہ کرو، یہ ہندوستان کے خود دوست نہیں ہے، یہ اپنے خود کے ایمز کے لیے تیار ہے کہ ہندوستان کو بھی جلا دیں. اچھا کوئی لوگ تو کہتے ہیں کہ پاکستان پر سرجیکل سٹرائکس کریں جیسے امریکہ کر رہا ہے عراق میں، افغانستان میں. لوگ یہ رسپانسبل رائٹ آف ہاٹ پرسوٹ، یہ تو ایک دم جاہل لوگ ہیں. انفارچونیٹلی دے آر سینئر جرنلسٹ. تو میرے خیال میں جو ہاکش کیمپ جو ہے ان کی آواز سن رہی ہے، اور جو ڈوبش کیمپ ہے وہ زیادہ ہیں لیکن ان کا کوئی آواز نہیں سن رہا ہے. خالد المعین آپ کا بہت شکریہ، جدہ سے ہمیں جوائن کر رہے تھے. بیسکلی وہ کہنی ہے کہ سعود الفیصل نئی دلی گئے ہیں ٹو ٹاک سم سینس ٹو دی ہاکش کیمپ جو ہے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں. خود ایک ہفتہ گزارا ہے خالد المعین نے، اور بہت سارے ایڈیٹر سے ملاقاتیں کی ہیں نئی دلی میں، اور وہاں پہ the majority does not want war. the same thing here. اور اب ہم چلیں گے بھارت، اور وہاں پہ پوچھیں گے کہ ایگزیکٹلی ٹینشنز اس سائڈ سے کس طرح لگ رہی ہیں، اور کچھ ایک دو سوالات بھی ہیں بالخصوص وہ جو ٹیررسٹ کے بارے میں ممبئی واقعے میں جو ملوث تھے. مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں دلی سے ونود شرما صاحب، جو کہ ایک معروف بھارتی صحافی ہیں، سینئر صحافی. تھینک یو ویری مچ شرما صاحب فار جوائننگ اس. جی شرما صاحب، ایک تو بتائیں کہ آپ کی طرف سے یہ جو وار اس وقت وار لائک سچویشن جو لگ رہی ہے وہ آپ کی سائڈ سے کس طرح لگ رہی ہے؟ آئی تھنک دیٹ وار ہسٹیریا جو زیادہ تر جو ہے وہ مجھے ٹیلی ویژن چینلز پہ نظر آ رہا ہے. اگر آپ ایک اخبار کو چھوڑ کر باقی اخبار اگر ہندوستان کے پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ بات سچ ہے کہ بھارت جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی سرکار مدد کرے اس دہشت گردی کو ختم کرنے میں، اور اس کے چلتے کچھ ایسے بیان آئے ہیں جن کو آپ تلخ بیان کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ان بیانوں کو اگر آپ 2002 کے بیان جو اٹل بہاری واجپئی کے تھا، جو انہوں نے کہا تھا آر یا پار کی لڑائی جب ہمارے پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا، ایسا کوئی بیان کسی بھی اعلیٰ لیڈر سے نہیں آیا ہے ہماری طرف سے. ٹھیک ہے. اچھا شرما صاحب، اب چلتے ہیں تلخ کلامی سے تلخ حقیقت کی طرف. اب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے جو بیسس ہے اس سارے ٹینشن کی وہ ممبئی کے افسوسناک واقعات ہیں. اس میں ایک سوال ہے کہ اجمل قصاب کے بارے میں، وہ بیسس تو اجمل قصاب اور اس کی جو الیجڈ کنفیشن ہے اور اس کی ایسوسیشن ود پاکستان کے حوالے سے ساری یہ ٹینشن جو ہے اسی بیسس پہ. شرما صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک وہ 9 جو ٹیررسٹ تھے ان کی فنگر پرنٹنگ ڈی این اے ٹیسٹنگ نہیں ہوئی اب تک؟ ہوا ہے لیکن اس میں اخباروں میں نہیں چھپا. جب انویسٹیگیشن پوری ہوگی، جب کورٹ میں کیس داخل ہوگا، اس وقت ساری ایویڈنس کورٹ کو دینی پڑے گی، اور اگر ایویڈنس نہیں ہوگی کورٹ کے سامنے تو کورٹ جو ہے وہ جو ایکیوز ہیں ان کو بری کر دے گی پوسٹیومسلی، اور جو پکڑا ہوا آدمی ہے ایک ہے اس کو رہا کر دے گی. منموہن سنگھ صاحب جو ہیں ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، اور لیکن مکھرجی صاحب بار بار اس چیز کو بڑے واضح طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپشن از آن دا ٹیبل، ملٹری آپشن از آن دا ٹیبل. پتہ کیا ہے ہمارے دونوں ملکوں میں کہ ہم ایک دوسرے کو اپنی جگہ بدل لیں، اور اس حساب سے پھر ہمارے جو کامنٹس ایک دوسرے کامنٹس ہیں ان کو انالائز کریں. دیکھیے صحیح طریقہ یہ ہے، طریقہ یہ نہیں کہ آپ نے یہ کہہ دیا میں نے وہ کہہ دیا تو میں شروع ہو گئی. دہشت گردی سے آپ بھی پریشان ہیں اور ہم لوگ بھی پریشان ہیں. اگر دہشت گردی کو ہٹانا ہے تو ایک دوسرے کے ٹورڈز تھوڑی سینسٹیوٹی دکھانی پڑے گی. اگر پاکستان میں میریٹ ہوٹل میں بم چلتا ہے تو ہندوستان کے عوام کو وہ سینسٹیوٹی دکھانی ہے، یہاں کے لیڈرشپ کو دکھانی ہے، اور اگر ممبئی میں چلا ہے تو آپ کو دکھانی ہے. چھوٹی جھڑپ کی بہت بات ہو رہی ہے، لمیٹڈ وار، لیکن یہ لمیٹڈ وار شاید نہ رہ سکے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی وار جو ہوتی ہے وہ لمیٹڈ نہیں رہتی ہے. دیکھیے جس پہ اٹیک ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ لمیٹڈ رہے گی کہ نہیں رہے گی. آپ کے بہت سے دفاعی تجزیہ نگار جو آپ کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ سے کلوز ہیں وہ واقعی غور کر رہے ہیں کہ لمیٹڈ وار ممکن ہے اور ہمیں کرنی چاہیے، اور پاکستان اس کو لمیٹڈ ہی رکھے گا. آپ یہ مت سمجھے کہ کوئی ایک آدمی جو ہے اگر کچھ لکھتا ہے تو وہ پورے ملک کی رائے ایک رائے ہوتی ہے اس کے پیچھے. یہاں پر بہت بھاری طبقہ ہے بھارت کے بھیتر جو کہ جنگ کے خلاف ہے، اور آپ کے ملک میں بھی بہت بھاری طبقہ ہے جو جنگ کے خلاف ہے. کیا آپ جنگ کی فیور میں ہیں؟ میں تو نہیں ہوں. کیا وہ طبقہ جو جنگ کے خلاف ہے بھارت میں ابھر کے سامنے آئے گا؟ کو سچ ایک بات بتاؤں کہ جب بھی دہشت گردی کا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے بھارت میں ہو یا پاکستان میں، تو سب سے پہلے ہلاک ہوتا ہے لبرل پبلک اوپینین. جو آدمی سنجیدگی کی بات کرتا ہے، ریزن کی بات کرتا ہے، لاجک کی بات کرتا ہے، اس کا گلا سب سے پہلے دبتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں جو بھی لبرل ملکوں میں اس کو
کھڑے ہو کر اپنی بات کہنی چاہیے, پرزور طریقے سے کہنی چاہیے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے. I think all liberal people should need to stand up and be counted. Let's hope so. ونود شرما سینئر بھارتی صحافی ہمیں دلی سے جوائن کر رہے تھے. لیٹس ہوپ کہ واقعی جو امن پسند طبقہ ہے وہ بالآخر حاوی ہوگا. So far unfortunately we're not seeing this happening, but let's hope against hope that this is exactly what happens, and we'll see you tomorrow.